ڈیلی فلاسفر کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت امام حسین کی بیوی اور حضرت زین العابدین کی والدہ کون تھیں؟ کون سی شہزادی تھیں؟ حضرت زین العابدین کی زندگی کیسی گزری اور حضرت زین العابدین کی پرورش کیسے ہوئی؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام کیا تھا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں مکمل معلومات اس ویڈیو میں سنیے۔ مکمل تفصیل سنیں، انشاءاللہ بہت زیادہ معلومات حاصل ہوں گی۔ جب ایران کے ایک بادشاہ یزید گرد کو ذلت امیز شکست ہوئی، ایران کی 3 شہزادیوں نے مدینہ منورہ کے 3 دیندار لڑکوں کو پسند کیا۔ جس روز ایران کے آخری بادشاہ یزید گرد کو ذلت امیز انداز میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اس روز اس کے تمام جرنیل، حفاظتی دستہ اور اہل خانہ مسلمانوں کے ہاتھوں قیدی بن گئے اور مال غنیمت کو سمیٹ کر مدینہ منورہ لایا گیا۔ اس عظیم فتح کے موقع پر جس کثیر تعداد میں قیدی مدینہ منورہ لائے گئے، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ ان قیدیوں میں ایران کے آخری بادشاہ یزید گرد کی 3 بیٹیاں بھی تھیں۔ لوگ قیدیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے پلک جھپکتے ہی انہیں خرید لیا اور رقم بیت المال میں جمع کرا دی۔ صرف ایران کے بادشاہ یزید گرد کی بیٹیاں باقی رہ گئیں۔ وہ بلا شبہ حسن و جمال کا پیکر تھیں، 2 شہزائیں تھیں۔ جب انہیں فروخت کے لیے پیش کیا گیا تو مارے ذلت و رسوائی کے ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور آنکھیں زمین میں گڑ گئیں۔ حسرت و یاس و انکساری اور درد مانگی کی وجہ سے ان کی غزالی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہیں دیکھ کر حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ کے دل میں ترس آ گیا اور یہ خیال آیا کہ انہیں وہ شخص خریدے جو ان سے حسن سلوک سے پیش آئے۔ اس میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، شکست خوردہ قوم کے معزز افراد پر ترس کھایا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے امیر المومنین، بادشاہ کی بیٹیوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ سچ کہتے ہیں، لیکن اس کی صورت کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک تو ان کی قیمت زیادہ لگائیں اور دوسرے ان کو اختیار دے دیں جس پر یہ راضی ہو جائیں۔ ان کے ہاتھ انہیں دیا جائے جو ان پر قطعاً کوئی جبر نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تجویز کو نافذ فرما دیا۔ ان میں سے ایک نے حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند کیا، بے شک وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ دوسری نے حضرت عمر بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند کیا، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ اور تیسری حسن و جمال کی وجہ سے، جسے ملکہ خواتین کہا جاتا تھا، اس نے اپنے لیے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند فرمایا۔ تھوڑے ہی عرصہ بعد ملکہ خواتین نے اپنے دلی رغبت سے اسلام قبول کر لیا۔ یہ دین کی راہ پر گامزن ہو گئیں، غلامی سے آزادی کر گئیں، کنیز سے آزاد ہو کر بیوی کا باعزت مقام حاصل کیا۔ پھر اس نے سوچا کہ ماضی کی تمام شرکیہ یادیں یکسر بلا دی جائیں۔ اس نے اپنا نام شاہ زندہ سے بدل کر غزالہ رکھ لیا۔ غزالہ کے نصیب میں بہترین رفیق حیات آیا تھا، بڑی خوشگوار زندگی بسر ہونے لگی۔ مہینے لمحوں میں گزرنے لگے۔ اب ایک ہی دلی خواہش باقی رہ گئی تھی کہ اسے اللہ تعالیٰ چاند سا بیٹا نصیب کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خواہش بھی پوری کر دی۔ ایک مہتاب چہرہ بیٹے نے جنم لیا۔ برکت کے لیے اس کا نام دادا کے نام پر علی رکھ دیا گیا، لیکن غزالہ کے لیے یہ خوشی کے چند لمحات زیادہ دیکھنا نصیب نہ ہوئے، کیونکہ اپنے بیٹے کو جنم دیتے ہی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ اس نومولود کی پرورش ایک کنیز کے سپرد کر دی گئی، جس نے اسے ماں جیسا پیار دیا۔ اس نے اپنی محبت کو اس طرح نچھاور کیا جس طرح کوئی ماں اپنے اکلوتے بیٹے سے پیار کرتی ہے، اور اس کی اس طرح پرورش کی کہ یہ نومولود بڑا ہو کر اپنے ہی اسی ماں کو اپنی حقیقی ماں سمجھنے لگا۔ حضرت علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ جب سن شعور کو پہنچے تو حصول علم کی طرف شوق و رغبت سے متوجہ ہوئے۔ پہلا مدرسہ گھر ہی میں تھا۔ یہ کتنا اچھا مدرسہ تھا۔ پہلے استاد ان کے والد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ کتنے عظیم استاد تھے۔ دوسرا مدرسہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تھی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان دنوں صحابہ اکرام و تابعین کی چہل پہل رہتی تھی۔ صحابہ اکرام و تابعین بڑی ہی دلی رغبت کے ساتھ پھولوں جیسے نونہال بیٹے کو کتاب الہی پڑھایا کرتے تھے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے بیان کرتے اور ان کے مقاصد سمجھاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و غزوات کے واقعات بیان کرتے، مختلف شعراء کے اشعار پڑھ کر سناتے، پھر ان کے مطالب بیان کرتے اور ان کے دلوں میں حب الہی اور خشیت الہی اور تقوی کی جوت لگاتے۔
اس طرح یہ نونہال باعمل علماء اور با کردار رہنما بن کر ابھرتا رہا۔ حضرت علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں قرآنی علم نے گھر کر لیا تھا، اس کے سوا کسی اور علم کی طرف دل راغب ہی نہ ہوتا۔ قرآن مجید کے وعدہ وعید کی وجہ سے ان کے احساسات میں لرزہ طاری ہو جاتا۔ جب قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت پڑھتے جس میں جنت کا تذکرہ ہوتا تو دل شوق و رغبت سے اس کے حصول کی طرف متوجہ ہو جاتا، اور جب قرآن مجید کی ایسی آیت پڑھتے جس میں جہنم کا تذکرہ ہوتا تو ایک گرم اور لمبی سانس لیتے۔ انہیں یوں محسوس ہوتا جیسے جہنم کی آگ کا دہکتا ہوا شعلہ ان کے دامن میں اتر آیا ہو۔ حضرت علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ جوانی اور علم کے نقطہ عروج پر پہنچے تو مدنی معاشرے کو ایک ایسا نوجوان ملا جو بنو ہاشم کے جوانوں کی عبادت اور تقوی میں مثالی شان رکھنے والا، فضل و شرف و اخلاق و کردار میں سب سے بڑھ کر نیک و بردباری میں سب سے اعلیٰ مقام پر فائز۔ ان کی عبادت و تقوی کا یہ حال تھا کہ وضو اور نماز کے درمیان ان کے بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی اور ان کا جسم مسلسل راشے کی زد میں آ جاتا، اور اس سلسلے میں ان سے بات کی جاتی تو فرماتے، تم پر بڑا افسوس ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ میں نے کس کے سامنے کھڑے ہونے والا ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ کس کے ساتھ سرگوشی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں؟ اس ہاشمی نوجوان کی نیکی، تقوی اور عبادت گزاری سے متاثر ہو کر لوگوں نے انہیں زین العابدین کا نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ اسی نام سے آپ مشہور ہو گئے، یہاں تک کہ لوگ آپ کا اصلی نام بھول گئے۔ غرض یہ کہ لقب اصلی نام پر غالب آ گیا۔ ان کی سنجیدہ ریزی اور نماز کے دوران دنیا سے بے نیازی کی وجہ سے اہل مدینہ نے انہیں فنافل سجود کا لقب دیا۔ ان کے باطن کی صفائی اور دل کی پاکیزگی کی وجہ سے لوگوں نے انہیں پاک باز و پاک طینت شخصیت قرار دے دیا۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا اس بات پر یقین تھا کہ عبادت کا مغز دعا ہے۔ وہ کعبہ شریف کے پردے سے چمٹ کر گھنٹوں دعا مانگتے رہتے۔ بیت اللہ کے ساتھ کتنی ہی مرتبہ چمٹ کر انہوں نے یہ دعا مانگی، پروردگار تو نے بے پایا رحمت مجھ پر نشاور کی، مجھ پر انعام و اکرام کی بے انتہا بارش کی۔ میں بلا خوف و خطیر تیری بارگاہ میں التجات کرتا ہوں، محبت و الفت کی بنا پر تجھ سے سوالی ہوں، تیری بارگاہ سے مزید رحمت کا طلبگار ہوں، تیرے حقوق کی ادائیگی کے لیے ہمت و طاقت کی التجا ہے۔ الہی میں تجھ سے اس بیچارے گہرے پانی میں ڈوبنے والے کی مانند مانگتا ہوں جسے کنارے لگنے کے لیے تیرے سوا کوئی سہارا نظر نہیں آتا۔ الہی کرم فرما، میری زندگی کے منجدار میں پھنسی ہوئی ناؤ کو کنارے لگا دے، بلا شبہ تو سب سے بڑھ کر اپنی مخلوق پر کرم کرنے والا ہے۔ حضرت طاؤس بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ یہ بیت اللہ کے سائے میں کھڑے مضطرب شخص کی طرح پیچ و تاب کھا رہے ہیں، سخت بیماری کی طرح کراہ رہے ہیں، محتاج کی طرح دعا کر رہے ہیں۔ حضرت طاؤس بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ کھڑے انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے رونا بند کر دیا۔ دعا سے فارغ ہوئے تو حضرت طاؤس بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، میں نے آج تیری حالت دیکھی ہے، تجھ میں 3 خوبیاں ایسی پائی جاتی ہیں جو تجھے خوف سے بچا لیں گی۔ حضرت زین العابدین نے پوچھا، اے طاؤس وہ کون سی خوبیاں ہیں؟ آپ نے فرمایا، ایک تو آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، دوسرے تجھے اپنے نانا کی شفاعت حاصل ہوگی، اور تیسری اللہ تعالیٰ کی رحمت تیرے شامل حال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔